السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سال صوم کی سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں جن موضوعات پہ جو ہے وہ تفصیل ان کی بیان کریں گے، ان کی معنی و مفاہیم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی اہمیت، ان کی اقسام۔ تو آج ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے اس کا آغاز جو ہے الربا یعنی سود کی حرمت سے ہوتا ہے۔ الربا جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو زبان میں اس کے لیے سود کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے معنی و مفاہیم پر غور کرتے ہیں کہ لغت میں ربا کے معنی بڑھوتری اور زیادتی کے ہیں۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ ربا الشیء، اس چیز نے نمو پایا، بڑھی، پھلی پھولی، یا پھر یہ کہا جائے ربا المال کہ مال بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں بھی انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے اس کے یعنی زمین پر بارش نازل کی تو وہ تر و تازہ ہو گئی، یعنی اس میں پانی اور نباتات کا اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فقہ کی اصطلاح میں ربا کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں اس لفظ کے معنی دو ہم جنس اشیاء تبادلہ میں سے ایک شے کا زیادہ ہونا ہے، بغیر اس کے کہ اس زیادتی کا کچھ عوض ہو۔ یعنی فقہ کی اصطلاح میں ربا کے معنی جو ہیں ہم جنس اشیاء تبادلہ میں سے ایک شے کا بغیر کسی معاوضے کے زیادہ ہونا۔ اس کی دو اقسام ہیں، ربا النسیہ یعنی قرض پر سود، یہ مال قرض کی واپسی میں تاخیر کا عوض ہے۔ مثلا کوئی شخص 500 روپے ایک سال کے لیے ادھار لیتا ہے، اس شرط پر کہ سال بعد وہ قرض کو 600 روپے ادا کرے گا۔ 100 روپے ادائیگی جو ہے ایک سال کی تاخیر کا عوض ہے۔ اور اس کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے ربا الفضل، اس سے مراد ہے غیر مساوی مبادلہ کا سود، یعنی ہم جنس اشیاء کا کمی بیشی سے مبادلہ کرنا، چاہے ان میں سے ایک چیز عمدہ اور ایک چیز ردی ہو۔ مثلا کوئی شخص جو ہے 45 کلو گندم کے عوض 40 کلو گندم لے اور یہ تبادلہ 10 بدس ہو جائے۔ 45 کلو گندم لینے والے نے بدلے میں 40 کلو گندم دی تو اس نے 5 کلو زائد گندم کسی چیز کے عوض میں نہیں لی، اسے ربا الفضل کہتے ہیں، یعنی غیر مساوی مبادلے کا سود۔ ربا اور سود میں کیا فرق ہے؟ سود مال قرض کی واپسی میں تاخیر کے عوض کو کہتے ہیں، یعنی ربا النسیہ کو۔ ربا الفضل تو سود کی تعریف سے خارج ہے، وہ سود کے تحت نہیں آتا۔ لہذا فقہ اسلامی کی اصطلاح ربا زیادہ جامع ہے کہ اس سے سود یعنی ربا النسیہ اور ربا الفضل دونوں ہی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ربا کو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی حرام قرار دیا تھا اور یہ فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور وہ سود لیتے ہیں۔ گویا اسلام سے قبل دیگر شریعتوں میں اور الہامی مذاہب میں سود کی حرمت کا اعلان کیا جا چکا تھا، اور پھر حرمت ربا کی آیت نازل ہونے کے بعد جو ہے عرب میں سود پر قرض کا لین دین ہو رہا تھا، تو اس کی بابت یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باقی بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن تُبْتُمْ
پس اگر تم نے توبہ کی فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُم تو تمہارے لیے اصل مال تمہارے ہی ہیں، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کا تمام سود میں ساقط کرتا ہوں، اصل رقم لے لو، نہ سود لے کر کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تمہارا مال مار کر تم پر زیادتی کرو۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ساقط کرتا ہوں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ فرمایا تھا اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ سود کا کاروبار نہیں کریں گے، ورنہ معاہدہ جو ہے کل عدم ہو جائے گا۔ ربا الفضل کی حرمت متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کا سودا سونے سے اور چاندی کا چاندی سے، گندم کا گندم سے، جو کا جو سے، کھجور کا کھجور سے، نمک کا نمک سے اور برابر برابر دست بدست ہونا چاہیے۔ ہاں، ان میں سے دو مختلف اشیاء کا تبادلہ جس طرح چاہے کر سکتے ہو، لیکن دست بدست ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ربا النسیہ کی طرح ربا الفضل جو ہے وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ ہر قسم کا سود جو ہے وہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سود کے معنی کیا ہوئے کہ ہم جنس اشیاء کا تبادلہ کرنا کمی یا زیادتی کے ساتھ اور بغیر کسی عوض کے، جیسے کسی شخص کو جو ہے وہ 500 روپیہ قرض دیا جائے تو اسے تاخیر کے عوض یا مدت میں مہلت دینے کے عوض 100 روپیہ جو ہے بغیر کسی معاوضے کے اس سے زیادہ لیا جائے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا سودا کھجور سے، گندم کا گندم سے، جو کا جو سے اور نمک کا نمک سے، جوں کا توں اور دست بدست ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو 40 کلو گندم جو ہے وہ دیتا ہے لیکن واپسی جو ہے وہ 45 کلو گندم کی کرتا ہے تو یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اس طرح سے اسلام میں مزارعت، حابرت، زمین کا کرایہ وغیرہ جو ہے یہ اشکال ان کے بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصیرت و فراست جلیل القدر صحابی تھے۔ دین میں ان کے اجتہادی مسائل جو ہیں اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہیں۔ انہیں بھی ربا کی بعض صورتوں کی بابت جو ہے معلوم نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مزارعت، فحابرت وغیرہ کی شرطوں پر کاشت کے لیے دینا اور زمین کو کرائے پر دینے جیسے اہم مسائل آج تک اختلافی مسائل کہلاتے ہیں۔ کتب حدیث میں چند حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ان معاملات سے منع فرمایا ہے۔ مزارعت جو ہے کاشتکاری کے لیے زمین دینا، فحابرت بھی ایسی ہی شکل ہے کہ زرعی زمین کو بٹائی وغیرہ کی شرطوں پر کاشت کے لیے دینا اور زمین کو کرائے پر دینا، لیکن ان کے بارے میں جو ہے یہ واضح طور پر جو ہے نہ تو اس کی تردید کے بارے میں احادیث موجود ہیں اور بعض جگہ پہ ان کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ بیع اور ربا جو ہے، ربا کی علت تحریم یعنی اس کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بیع کیوں حلال ہے اور ربا کیوں حرام ہے؟ فروخت کنندہ بیع میں منافع لیتا ہے، جو چیز وہ فروخت کرتا ہے وہ اس کا منافع لیتا ہے، لیکن سود میں رقم دینے والا شخص جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے معاوضے کے قرض دینے سے یا رقم دینے سے مقررہ رقم سے زیادہ کا حقدار ٹھہرتا ہے۔
اس لیے یہ حرام ہے۔ مال بنانے یا پیدا کرنے والے اور خریدار کے درمیان فروخت کنندہ ایک واسطہ ہے اور یہ واسطہ بننے میں اس کی محنت اور وقت صرف ہوئے ہیں۔ خریدار جو ہے اسے پیسہ دے کے چیز خریدتا ہے، چیز بیچنے والے نے اس کو محنت سے خریدا ہے، چنانچہ دونوں ہی اپنی جو ہے خدمت کا عوض وصول کرتے ہیں۔ لہذا بیع میں منافع جو ہے فروخت کنندہ کی محنت اور خدمت کا معاوضہ ہے، جبکہ سود پر قرض دینے والا صرف روپے سے روپیہ کماتا ہے، اس میں کوئی محنت شامل نہیں ہے، چنانچہ اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حرمت ربا کی شدت کہ سود کی حرمت کے احکامات میں اتنی شدت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی وعید اور سختی کیوں ہے؟ اس وجہ سے اسلام کسی بھی صورت میں کسی کی حق تلفی پسند نہیں کرتا، چونکہ سود خور جو ہے وہ کسی کو مال بطور قرض دے کے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی عوض کے اس سے زیادہ مال طلب کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور جس کو قرض دیا گیا ہو وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور سود خور جو ہے بغیر کسی محنت کے اس کے منافع کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے بیع کو قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ بیع اور ربا میں کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بیع میں جو ہے فروخت کنندہ جو ہے منافع لیتا ہے اپنی چیز کو فروخت کر کے، اس کا منافع اس کی محنت کا عوض ہے، معاوضہ ہے جو اس نے مال فروخت کو خریدار کے ہاتھ بیچنے تک صرف کیا ہے۔ مال بنانے یا پیدا کرنے والے خریدار کے درمیان فروخت کنندہ ایک واسطہ ہے۔ اگر یہ واسطہ نہ ہو تو مال بنانے یا پیدا کرنے والا اپنا مال فروخت کرنے میں اور خریدار جو ہے اسے خریدنے میں عاجز رہے۔ لہذا بیع میں منافع فروخت کنندہ کی محنت و خدمت کا معاوضہ ہے، جبکہ سود پر قرض دینے والا صرف روپے دینے سے جو ہے بغیر کسی محنت کے اس کے سرمایہ کو دگنا طور پر یا اس سے بھی 3 گنا 4 گنا زیادہ کر کے حاصل کرتا ہے۔ اسلام نے اس لیے حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بیع میں منافع ایک ہی دفعہ لیا جاتا ہے، جبکہ سود میں، ربا میں وہ شخص ہر ماہ یا قسط کے طور پر سال ہر سال اس سے منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور فروخت کنندہ اور جو ہے خریدار کے درمیان بیع میں جو ہے وہ مساوی تبادلہ ہوتا ہے کہ فروخت کنندہ چیز فروخت کرتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے، خریدنے والا اس چیز کو خرید کر اس کا معاوضہ ادا کرتا ہے اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے، جبکہ سود میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے حرمت ربا کے احکامات میں بھی شدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور اس کے بارے میں سخت وعید جو ہے وہ نازل کی ہے۔ قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود لینے سے باز نہ آئے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ سے خبردار ہو جاؤ۔ یہاں سود خوروں کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کیا جا رہا ہے، وہ بھی عام انسانوں کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرے؟ جو بدبخت ایسا کرے گا، جو سود خور ایسا کرے گا، اس کا انجام دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟
حدیث کی روح سے سود کا گناہ جو ہے ہلکے سے ہلکا گناہ، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ سود کے 73 گناہ ہیں، جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سود کس قدر حرام کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کے بارے میں سخت احکامات جو ہیں وہ نازل کیے ہیں۔ اور پھر سود خور کا آخرت میں انجام کیا ہوگا کہ یہ دیوانوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، جیسے یہ دنیا میں سود لیتے ہوئے دیوانگی کا شکار ہوتے ہیں، مخبوط الخواص ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ آخرت میں بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوگا، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں ان لوگوں کو جو سود خوری سے باز نہ آئیں، ان الفاظ میں وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ فمن عادا، پس جو کوئی پلٹے یعنی دوبارہ یہ گناہ کرے، فاولئک اصحاب النار، پس یہ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے شب معراج میں دیکھا کہ 2 آدمی جو ہیں وہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ پس ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ اس میں ایک آدمی کھڑا تھا اور دریا کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے آگے بہت سے پتھر تھے۔ دریا والا آدمی آگے آیا، جب اس نے باہر نکلنا چاہا تو دوسرے آدمی نے ایک پتھر اس کے منہ میں پھینک دیا، جس جگہ تھا وہیں سے پلٹا دیا۔ پھر جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو دریا کے کنارے کھڑا شخص اس پر ایک پتھر پھینک دیتا تو پھر وہ وہیں لوٹ جاتا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو دریا میں دیکھا وہ سود خور ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گڑھوں کی مانند تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ سود خور ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بڑے ہوئے تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ سود خور کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار رہتے ہیں، جنگ میں رہتے ہیں۔ سود خوری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی بغاوت اور سرکشی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت سود کی آیات کے نازل ہوتے ہی عرب کے ان قبائل کو جو سود کھاتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، اپنے عمال کے ذریعے آگاہ فرما دیا تھا کہ اب وہ سودی کاروبار سے اگر باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود خور لوگ اگر سود نہ چھوڑیں تو حکمران پر فرض ہے کہ وہ ان سے توبہ کرائے، اگر نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین کا بھی یہی قول ہے۔ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ سود خور کو قید کر دینا چاہیے، جب تک وہ سود خوری سے توبہ نہ کرے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اسے تا حیات جو ہے وہ قید خانے میں
قید آنے سے لے کر قتل تک کی سزا جو ہے وہ تجویز کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت ہے اور اعلان جنگ ہے، اور اس وجہ سے اس کے احکام میں شدت پائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ ان آیات کے سننے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو دنیا میں بھی ان کی سزا جو ہے اس کا تعین کیا جائے گا کہ ان کو قید کیا جائے، ان کو توبہ کرائی جائے، اور اگر ایسا نہ کریں تو بعض فقہا کے نزدیک انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آخرت کی سزا جو ہے وہ دنیا کی سزا سے شدید ترین ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سود کھانے والے، سود لینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، اس کی دستاویز لکھنے والے سب پر لعنت کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔